ڈپارٹمنٹ میں 28 سال گزارے ہیں. گھر کی دہلیز سے لے کر 28 سال کے اس سفر میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جن کا مقابلہ بہت ہمت سے کرتی رہی. لیکن ایسے کچھ عناصر ہیں ان 28 سالہ تجربے میں، میرے تجزیے میں، مشاہدے میں، جو ہماری تعلیمی ترقی کی راہ میں حائل ہے اور دیمک بن کر ہمارے تعلیمی ترقی کے نظام کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے. ہمارے عوام میں سب سے پہلا سوال ہر زبان پہ ہے کہ سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول، اس میں فرق کیا ہے؟ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم اچھی ہے، سرکاری اسکولوں میں تعلیم اچھی نہیں ہے. تو آج میں سوال پوچھتی ہوں کہ اگر ہم پرائیویٹ اسکولوں کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو وہاں پڑھنے والے بچوں کے والدین یا تو ملازمین ہیں، یا جاگیردار ہیں، یا سیاستدان ہیں. سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین رکشہ ڈرائیور، مزدور طبقہ، تڑوں پہ ریڑیاں لگانے والے، غریب عوام. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس کے اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اساتذہ اپنے فرائض سے اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر وفا کر رہے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں میں ان پڑھ، انگوٹھا چاپ، جاگیرداروں اور سیاستدانوں کے رشتہ دار، رشوت اور سفارش پر تعینات اساتذہ نے ہمارے تعلیمی اداروں کو انتہائی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. ہمارے تعلیمی پسماندگی کی وجوہات صرف اور صرف میری نظر میں 28 سالہ تجربے کی بنیاد پر 4 عناصر ہیں. پہلا جاگیردار ہے، دوسرا سیاستدان ہے، تیسرا اساتذہ تنظیمیں ہیں اور چوتھے نمبر پر NGOs ہیں. یہ وہ 4 دیمک ہیں جو ہمارے سسٹم کو، ہمارے بلوچستان کے تعلیمی نظام کو نہ صرف کھوکھلا کر کے رہ گئی ہے بلکہ شاید آنے والے 75 سالوں میں مزید بھی ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکے جس پر ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. بلوچستان کی تعلیمی پسماندگی کا صحرا جو ان 4 عناصر کے سر میں نے سجایا ہے، اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ اسکول جاگیردار کا ہے. اسکول جاگیردار، ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کمائی اور تجارت کا ایک ذریعہ ہے، تو یہاں پر میں یہ واضح کروں کہ پرائیویٹ اسکولوں کو یہ طریقہ کار تجارت کا سکھایا بھی انہی جاگیرداروں نے ہے. بلوچستان کے کسی بھی اسکول کا اجرا آپ نوٹ کریں، آپ جائیں، کوئی ایسا اسکول مجھے نظر نہیں آیا ہے جہاں جاگیردار نے اسکول لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے وہاں پر زمین ڈونیٹ کی ہو. بلکہ جاگیردار کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اسکول کا نائب قاصد میرا بیٹا ہوگا، اسکول کا چپڑاسی میرا بیٹا ہوگا، اسکول کا کلرک میرا بیٹا ہوگا، اسکول میں تعینات ٹیچر میرا بیٹا، میری بہو، میرا داماد، میرا بھتیجا یا بھانجا یہ ہوں گے. اس کے بعد جب یہ وعدے نہ نبھائے جائیں تو جاگیردار اسکولوں کے نظام کو درہم برہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میرے ساتھ میرے تجربات میں شامل ہیں، جس کے پاس میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے. لہٰذا ان باتوں کو میں نقطہ بنقطہ بیان کر کے آپ کو پھر سوالات کو موقع دوں گی. اسکول کو زمین عطیہ دینے والے عطیہ دہندگان سے بوقت اسکول اجرا زمین لیتے وقت سرکار کا وعدہ کہ اسکول میں نائب قاصد اور چوکیدار کی پوسٹیں عطیہ دہندگان کی فیملی ممبرز کو دی جائیں گی، مگر جاگیردار ان سے کیے وعدے کی آڑ میں فیملی کی تمام اساتذہ کو اسکول میں تعینات کرواتے ہیں یا تبادلہ کرواتے ہیں، اور پھر جاگیردار اور اس کے فیملی ملازمین اسکول کی زمین کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، جہاں وہ اساتذہ کو اپنی غلام سمجھ کر من مانی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. اگر کوئی ملازم مخالفت کرے تو جاگیرداری اور سیاسی دھمکیوں سے چپ کروایا جاتا ہے. کوئی ملازم خود کو اقلیت میں محسوس کرتے ہوئے اور کوئی اپنی فیملی کے رویوں کی وجہ سے اور اپنی نوکری بچانے کی خاطر یا گھروں سے دور ٹرانسفر ہونے کے ڈر سے خاموشی سے جاگیردار کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور جاگیردارانہ مرضی کے آگے زبان بند رکھنا، اسکول ڈیوٹی اپنی مرضی سے دینا، جعلی PTCMC کی تقرری، جاگیردار کی فیملی ملازمین کی وجہ سے اسکول ڈسپلن کا وجود نہ ہونا، گھر بیٹھ کر وزیٹر ٹیم کا سن کر اسکول اور گھر کے درمیان جاگیردار ملازمین کے قائم سپورٹر دروازے سے فوراً حاضر ہونا، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو اسکول سے دور رکھنا، فرشناس ہیڈ مسٹرس کے خلاف کارروائی میں سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنا، اسکول بجٹ پر اپنا حق جتانا، NGOs اور وزراء سے حاصل کیے گئے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہ ہونا، مگر کارروائی مکمل کر کے ٹھیکیدار مکمل کام کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کرتا ہے اور بل کیسے پاس کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ سیاسی مداخلت یعنی سیاستدان.
جاگیردار اور سیاستدان کا تعاون لازم و ملزوم ہے۔ اسکولز اکثر سیاسی اپروچ پر کھولے جاتے ہیں۔ اساتذہ کی تعیناتیاں سیاسی اپروچ پر ہوتی ہے تاکہ تعلیمی ترقی کے بہانے غبن آسانی سے کیا جا سکے۔ مثلاً وزراء کی مدد سے حاصل ہونے والے فنڈز میں غبن سینئر پوسٹوں پر جونیئرز کی تعیناتی ان کی زندہ مثال ہے۔ بوگس اساتذہ کا تعلق انہی سیاسی رسوخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ پرائمری سے ہائی لیول تک اپ گریڈ کرنے کے لیے جعلی داخلہ اندراج کرنا، اسکول بہترین ریکارڈ کی جعلی رپورٹ بننا، اسکول میں 40 بچے ہوتے جعلی اندراج 500 کی جاتی ہے، بوقت انکوائری ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ روک تھام صرف اسکول ہیڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی تک کا بہترین ریکارڈ اسکول مہینوں میں طے کرتا ہے، وجہ صرف بجٹ اور فنڈ ہے۔ اس سلسلے میں قوم پرست سیاستدانوں نے اپنے کارکنوں کو مراعات دینے کے لیے کلسٹر اپروچ کا سہارا لیا ہے۔ جب سے اسکول کو بجٹ خود ہی یوٹیلائز کرنے کی سہولت دی گئی ہے، تب سے فرض شناس ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس کا ڈیوٹی سر انجام دینا محال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اساتذہ تنظیمیں یعنی ٹیچرز ایسوسی ایشن۔ آئے دن اساتذہ تنظیموں کے نمائندوں کا چندے جمع کروانے کی غرض سے اسکول آنا، اساتذہ تنظیموں کے خوف سے اسکول سربراہ کا اسکول اساتذہ کو دھرنوں اور احتجاج میں اجازت دینا، افسران بالا کی اجازت کے بنا امتحانات ڈیوٹی پر اساتذہ کو مامور کرنا، بنا NOC کے اساتذہ کا ریگولر تعلیم حاصل رکھنا، اساتذہ تنظیموں کے حکم کی تعمیل پر ان سروس ٹریننگ کے لیے اساتذہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسکول میں ان ٹریننگز کا نفاذ نہ ہونا، ڈپارٹمنٹ کے سالانہ انسپیکشن کا ناقص طریقہ کار جس کی بدولت نقل کا رجحان زور پکڑ چکا ہے اور اسکول ریکارڈ کی عدم موجودگی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ افسر بالان کا اسکول وزٹ ختم ہو چکا ہے، ان کے قلم کو قید کر لیا گیا ہے۔ اساتذہ تنظیموں، سیاسی ورکرز اور وزراء کے دباؤ میں غلط فیصلے کرنا افسران بالا کی مجبوری بن چکی ہے۔ پوسٹوں کی خرید و فروخت، پروموشن کوٹا، پروموشن اپ گریڈیشن، یہ سب اساتذہ تنظیموں کی ایک چال ہے جس کا تعلیمی ترقی سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے NGOs۔ ہشتم پاس انگوٹھا چاپ اساتذہ کی تعیناتیاں بلوچستان میں 1992 سے رائج ہے۔ بغیر شیڈول کے اسکول آنا، تدریسی سرگرمیوں میں خلل ڈالنا، اپنے ڈونیشنز وصول کرنے کے لیے ہیڈ مسٹرس کو دھمکیاں دینا، آفیسر سے بے عزت کروانا، DRSP کے توسط سے کیے گئے ترقیاتی کام کا غیر تسلی بخش ہونا، اسکول کو ریکارڈ فراہم نہ کرنا، تکمیلی سرٹیفکیٹ نہ دینے کے باوجود ٹیکس کلینر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ RTSM کا کردار، یہ بھی ایک NGO تھی جو یونیسیف کے توسط سے مالی فنڈ سے یہ ایک NGO بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ID کی ایک NGO تھی، لیکن اب یہ گورنمنٹ سیکٹر ہی بن چکا ہے۔ NGOs نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ 2-3 سال کے لیے چلاتے ہیں، اس کے بعد اسے گورنمنٹ پر توپ دیتے ہیں، لہٰذا یہ ایک تعلیمی ترقی کی راہ میں ایک دیمک کا کام کر رہا ہے۔ اب RTSM جو ہے ریئل ٹائم اسکول مانیٹرنگ سسٹم جو ہے، اس کی بنیاد، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کے جتنے بھی حقائق ہوتے ہیں، جتنی بھی رپورٹ ہوتی ہے، جو ڈیٹا ہوتی ہے، وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے تاکہ بلوچستان کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر سکے۔ مگر یہ لوگ اسکولز میں بوگس ٹیچرز کی برمار ہے۔ میرے کلسٹر میں یہ چیزیں موجود ہیں، میں ثابت کر سکتی ہوں، پیش کر سکتی ہوں، لیکن اس کے باوجود RTSM ٹیم سال میں ہر مہینے میں 1 وزٹ کرتی ہیں، 10 وزٹ کرتی ہیں، تو یہ بوگس ٹیچرز آج تک انہوں نے کیوں بے نقاب نہیں کی؟ وزیر اساتذہ کام کر رہی ہیں، طالبات کی حاضری ریکارڈ اور داخلہ ریکارڈ جھوٹ پر مبنی ہے، سرکاری افیسر اسکول وزٹ سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو آج میں صفیہ بانو اپنے 28 سالہ دوران نیا ملازمت میں اخذ کروا چکی ہوں، اور ان کی روک تھام اور پست معیار تعلیم کے اصلاح کے لیے آواز اٹھا کر یا لکھ کر مخالفت کی تو بدلے میں 6 سال کے دورانیے میں 10 تبادلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی کارکنوں نے اسکول سے نکلنے کے لیے پولیس تھانے میں شکایت درج کروانے، اسکولز کو تالے لگوانے کے لیے، حتیٰ کہ میرے کردار پر بہتان لگانے کے لیے، مجھ پر الزام عائد کرنے کے لیے کہ میں اساتذہ اور طالبات کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتی ہوں، انہیں بدنام کرتی ہوں۔ ان الزامات کو لگاتے ہوئے بھی انہوں نے معمولی بھی ایک عورت ہونے کے ناطے ایک کہتے ہیں بلوچستان کی چادر اور چار دیواری، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا گیا ہے کہ ہم کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی پر ایسے الزامات لگا کر اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی لاچاری کو مد نظر رکھ کر اب عدالتوں سے رابطے میں ہوں، جو میرے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ نہ میرے والدین نے سوچا تھا اور نہ ہی میرے بھائیوں اور شوہر نے سوچا تھا کہ ہم پڑھا کر، لکھا کر، نوکری کے لیے بیچ کر قوم کی خدمت کرنے والدین کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں، وہ کوئی میرے والدین سے پوچھے کہ ان کی بیٹی آج عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور بھائی والد آج اس بات پر متفق ہے
کہ قبل از وقت 11 سال پہلے اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لے لو، اور جو میں لے چکی ہوں. اس تمام مسائل کو جو میرے خلاف الزامات عائد ہیں ان کی حساب لینے کے بعد، اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ لے چکی ہوں. اور میں بلوچستان کے عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بیٹی کو پڑھانا والدین کی قربانی بے شک ہے، مگر اسے ایک خطا ہی سمجھ لیجئے. بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کو میٹرک سے آگے پڑھنے کی غلطی کوئی والدین نہ کرے، کیونکہ میری طرح وہ عدالتوں کی اور سیکریٹریٹ کی اور ڈائریکٹریٹ کی اور پریس کلبوں کی اور ٹی وی چینلز کی دھکے کھاتی رہیں گی، اور بلوچستان کی چادر اور چار دیواری کو یہ جاگیردار، یہ سیاستدان اور ہماری اساتذہ تنظیمیں اس ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رسوائی کا سبب بن رہی ہیں. لہٰذا میرے آج کے پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان تمام نکات کو لفظ بلفظ پڑھ کر پیش کروں، تاکہ جو بھی رابطے میں ہو، مجھ سے کسی بھی فورم پر سوال اور جواب کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے تو میں جواب دہ ہوں، میں جواب دے سکتی ہوں. اور یہ جو میں نے کہا ہے، جتنے نکات میں نے پیش کیے ہیں، یہ بلا ثبوت نہیں ہے. ہر ایک چیز کا ثبوت موجود ہے. 6 سال میں 10 تبادلے ہوئے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ سے پوچھے کہ کیوں ہوئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب سے پوچھے کہ کیوں کیے ہیں یہ تبادلے، سیکرٹری صاحب سے پوچھے کیوں کیے یہ تبادلے، ڈی او صاحب سے پوچھے کیوں کیے یہ تبادلے، کیونکہ وہ مفلوج ہو چکے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ مفلوج ہو چکا ہے. لہٰذا مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. شکوہ اگر ہے تو مجھے اپنے بلوچستان کے غریب اور ان پڑھ عوام سے ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کے حقوق کیا ہے. وہ مجھ سے رابطہ کرے. تمام والدین جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سرکاری اسکولوں میں، وہ مجھ سے رابطہ کرے. میں ان کو بتاؤں گی کہ ان کے بچوں کے حقوق کیا ہے. سرکار ایک اچھا خاصا بجٹ ہر اسکول کو دے رہا ہے. وہاں پہ اسٹیشنری کی کمی نہیں ہے، اسکول کتابوں کی کمی نہیں ہے، سلیٹ تختی کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں خوارزار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جاگیردار اور سیاستدانوں نے رشوت، سفارش اور اپنے اپروچ کے تحت اپنے انگوٹھا چاپ کو وہاں تعینات کر کے یا وزیروں کو بٹھا کر سرکاری تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شکریہ.